بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں وہ ریکارڈز قائم کیے جو پہلے کسی ڈرامے کو حاصل نہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے لیے ہم سیزن 3 کے تمام ایپیسوڈ کی مکمل کہانی صرف 4 منٹ میں آپ کو گوشگزار کریں گے تاکہ جب آپ باقاعدہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ آپ دوستوں کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حاجت توریان یہ وہی غلام ہے جس کو ارطغرل غازی نے حانلی بازار سے خریدا تھا، بلکہ اگر کہا جائے کہ اس غلام کو ایک نئی زندگی دی تھی تو بے جانا ہوگا۔ یہ شخص آرمینیا کا رہنے والا تھا اور سونے کے کام میں ماہر تھا۔ اس غلام نے غازی کو بتایا کہ قریب ہی ایک ایسی ندی بہتی ہے جس کی گہرائی میں بہت زیادہ سونا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ ہتھیار دے دیں تو میں اس سونے کو نکالنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اپنی زندگی کا قرض اتارا۔ ارطغرل غازی نے کچھ رقم اس غلام کے حوالے کر دی اور ضروری سامان خریدنے کی تلقین کی۔ ارطغرل غازی نے جو قلعیں بیچی تھی ان پیسوں سے قبیلے کے لیے گندم خرید لیتے ہیں۔ چابدار قبیلے کے اورال صاحب نے جو حماقت کی تھی اس کی سزا انہیں ارطغرل غازی نے تاجر کو اپنا سامان بیچنے کی صورت میں دے دی تھی۔ جاندار صاحب کو جب اس خبر کی اطلاع ہوئی کہ قبیلے میں موجود قلعیں چٹائیاں نہیں بکی تو انہوں نے اصلاحان خاتون کو عورتوں کی سربراہی سے ہٹا دیا اور برا بلا بولے۔ اورال کو بھی وارننگ دی کہ آئندہ اگر تم نے تاجر سے زیادہ ریٹ مانگا تو سب ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ جاندار صاحب کے نالائق فرزند مسٹر اورال کی آنکھوں میں خون کا سمندر بہہ رہا تھا۔ انتقام کی آگ نے اس کے ذہن میں طرح طرح کی وحشیانہ سوچوں کو ابارنا شروع کیا اور آخر کار اس فیصلے کا انتخاب کیا کہ تاجر وینس کی وہ تمام قلعیں جو ارطغرل غازی نے بیچی ہیں ان کو آج رات رستے میں ہی جلا دیا جائے گا اور حفاظت پر مامور کو قتل کر دیا جائے گا۔ قلعیں اناتولیا لے کر جانی تھی اور وہاں پر بحری جہاز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر کائی قبیلے میں ارطغرل غازی بیچی گئی قلعوں کی پیسوں سے گندم خرید کر پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے والے گندم دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتے اور تمام سرداران بھی خوش ہو گئے تھے۔ ارطغرل غازی کو بھی دلی سکون پہنچا تھا۔ گندم وغیرہ تمام افراد میں تقسیم کر دی گئی۔ ادھر چابدار قبیلے سے اورال نے اپنے سب سے وفادار ساتھی باتو خان کے ہمراہ کچھ دوسرے افراد کو تاجر وینس کی قلعوں کو آگ لگانے اور تمام سپاہیوں کو رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارنے کا حکم دیا اور سپاہی اپنے مشن پر نکل گئے۔ اورال کے سپاہیوں نے وہاں پہنچ کر سب قلعوں کو آگ لگا دی اور سپاہیوں کو قتل کر دیا اور واپس اپنے قبیلے پہنچ گئے۔ ارطغرل غازی قبیلے میں اپنے ساتھیوں کو مشق کروا رہے تھے کہ سیمون کا ایک ساتھی فلپ آیا اور بتایا کہ آپ کے قافلے پر کل رات حملہ ہوا اور تمام سپاہی قتل ہو گئے، قلعیں بھی جلا دیے گئے اور تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم کاراچائسر قلعے جا رہے تھے اور ترگت ہمیں راستے میں ملا۔ برائے مہربانی بازار آئیے اور اپنے ساتھی سے مل لیں۔ ارطغرل غازی فوراً اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ شہیدوں کی مائیں بہنیں اور باپ اشکبار ہونے لگتے ہیں۔ شہیدوں کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جاتا، لیکن بیوی کے لیے 4 ماہ کی مدت پوری کرنا اسلام میں سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ماہر طبیب عارف صاحب کو ساتھ لے کر حانلی بازار میں ترگت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت اس وقت بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن سیمون کی بہن ماریا نے ترگت کا کافی علاج کیا اور اس کے خون بہنا تو رک گیا، لیکن بے ہوشی کی حالت ابھی بھی ویسی تھی۔ اس امید پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے ویڈیو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔